الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یا غلام سم اللہ وقل بیمینک وقل مما یلیک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، کھانے پینے کے آداب کے متعلق گزشتہ جمعۃ المبارک کو پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ اگر ہم کھانے پینے کی ترتیب کو سنت کے مطابق کر لیں، وہ یہ ایک عادت کا کام ہے، ترتیب بدلنے سے، زاویہ بدلنے سے یہ عادت کا کام بھی عبادت بن جائے گا۔ اور دوسری بات یہ سمجھائی تھی کہ کھانا اس وقت کھانا چاہیے جب جسم میں بھوک ہو اور ضرورت ہو، اور کچھ بھوک باقی ہو تو پھر آدمی کھانے کو چھوڑ دے۔ اور تیسری بات یہ سمجھائی تھی کہ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لینا یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا اور امت کو اسی بات کی تعلیم دی ہے۔ چوتھی بات میں نے شروع کی تھی اور وقت ختم ہو گیا تھا، چوتھی بات کو آج انشاءاللہ بیان کرنا ہے، بلکہ جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ روایت بخاری شریف کی روایت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے انتقال کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب عدت گزار لی تو میرے آقا نے ان کے ساتھ عقد نکاح فرمایا تھا۔ حضرت ام سلمہ کا پہلے شوہر ابو سلمہ سے ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا عمر بن ابی سلمہ، اور یہ چھوٹا بچہ تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کی والدہ ام سلمہ کا نکاح ہوتا ہے تو یہ میرے آقا کی گود میں آ جاتا ہے، یعنی آقا کا گویا کہ منہ بولا بیٹا کہہ لیں یا کہ لے پال ایک بیٹا کہہ لیں، تو یہ میرے آقا کا ستیلا بیٹا بن گیا نا، اہلیہ محترمہ کا بیٹا پہلے شوہر سے۔ اور یہ چھوٹے بچے تھے۔ فرماتے ہیں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کی مجلس میں شریک تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتیں کھانے کے متعلق رہنمائی فرمائی جو اس حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں، اور انشاءاللہ آج وقت بھی مختصر ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان 3 باتوں کو آج کی مجلس میں مکمل کر لوں۔ یہاں سے سب سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ عمر بن ابی سلمہ چھوٹے بچے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بارے میں اس کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ اس طرح کر لو، اس طرح کر لو وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کی تربیت کے بارے میں آدمی کو پوری طرح تیار رہنا چاہیے، اور بچوں کی تربیت آدمی پوری طرح کرتا رہے، اور ہر موقع پر ان کی اپنا جھوک نوک اور ان کو سمجھانا، آدمی اس بات کا خیال رکھے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، پہلا کام یہ کر کے جب کھانا شروع کرنا تو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تجھے کھانا کھانا چاہیے۔ کھانا ہے یا پینا ہے تو اللہ کا نام لے کر، چونکہ جب اللہ کا نام لیا جائے، ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے نا تو شیطان اعلان کرتا ہے
اپنے دوسرے جو ہیں اس کے چیلے شیاطین، ان کو کہتا ہے کہ اس کھانے کے اندر اب ہمارا حصہ نہیں رہا، اس بندے نے اللہ کا نام لے گیا، اب ہم اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا موجود تھا، ایک نوجوان بچی بھوک کی حالت میں تھی، دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے فوری طور پر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں پڑھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر ایک دیہاتی آدمی آیا، وہ بھی بھوکا تھا اور اس نے بھی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اللہ کا نام نہیں لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ اب دونوں کے ہاتھ پکڑ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا کہ شیطان ان کے ذریعے سے اپنے لیے کھانے کو حلال کرنا چاہتا تھا، کہ یہ اللہ کے نام کے بغیر یہ کھانا شروع کرنا چاہتے تھے تو شیطان کو موقع مل جاتا کھانا کھانے کا۔ اس لیے اب میں نے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں روک لیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ بھی ان کے ہاتھوں میں میرے ہاتھ کے اندر بند ہے، اب وہ کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا ان دونوں حدیثوں کو ملا کر کہ اگر ہم کھانے کے شروع میں اللہ کا نام نہ لینا تو پھر اس کھانے کے اندر شیطان شریک ہو جاتا ہے، پھر وہ جو کھانے سے برکات بندے کو نصیب ہونی ہوتی ہیں پھر وہ برکات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب کھانا شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر، یعنی بسم اللہ شریف پڑھ کر فرمایا کھانا کھاؤ۔ بسم اللہ ولا برکت اللہ، یہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر دعا موجود ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ پڑھ لے تب بھی یہ بات ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس میں حکمت کیا ہے اور راز کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے، ہم ظاہری طور پر اگر کھانے کو دیکھیں کہ کھانے کا معاملہ بظاہر تو یہی ہے کہ یہ روٹی ہمارے سامنے پہنچی ہے، ہم ذرا ان کے پچھلے مراحل پر ذرا غور و فکر کریں کہ کتنے مراحل سے یہ کھانا گزر کر میرے پاس پہنچا ہے۔ مثال کے طور پر اب زمیندار کو دیکھیں، اس نے زمین کے اندر ہل چلایا اور اس نے وہاں گندم کاشت کی ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے پانی لگایا، ملازم رکھے وہ پانی لگا رہے ہیں، اور کچھ ملازم وہ اپنا کھاد ڈال رہے ہیں، سپرے کر رہے ہیں، اور اسی طرح پھر وہ گندم تیار ہو رہی ہے۔ جب تیار ہو گئی تو پھر کچھ وہ ملازم آ گئے، مزدور آ گئے جنہوں نے گندم کی کٹائی کی، پھر اس کے بعد گہی کے مراحل، دانہ الگ بھوسا الگ، اور پھر اس کے بعد آگے گھر کے اندر وہ دانے پہنچے، اور پھر اس کے بعد جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کو آٹے والی چکی پہ بھیجا گیا، خاتون نے صاف کر کے وہاں بھیجا، اور چکی کے اوپر چکی والے نے اس کا آٹا تیار کیا، پھر گھر کے اندر پہنچا، اور پھر اس کے بعد خاتون نے گھر کے اندر آٹا تیار کیا، روٹی پکائی ہے۔ اب یہ روٹی پک کر ہمارے سامنے آئی ہے، اے بندے ذرا غور کر کے دیکھ کہ خالق و مالک اللہ کا تیرے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے کتنے لوگوں کو تیری خدمت پہ لگا رکھا ہے۔ تو کھانا شروع کرتے وقت کم از کم اس کا نام تو لینا، اللہ کا نام لے کر تو کھانا شروع کرنا۔ یہ نعمت کا شکریہ بھی ہے، سنت بھی ہے بسم اللہ پڑھنا، اور نعمت کا شکریہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنے لوگوں کو میری خدمت پہ لگا رکھا ہے۔ اچھا پھر مجھے کھانا کھانے کی ضرورت بھی ہے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ بھوک کا لگ جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بیمار نہیں ہوں، اور اسی طرح کھانا بھی میری طبیعت کے مطابق ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ پروردگار گھر کے اندر کھلا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے کتنے لوگوں کو میری خدمت میں لگایا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو کم از کم ہم کھانا شروع کریں جب اللہ نے ہمارے اوپر اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنے لوگوں کو خدمت پہ لگا دیا ہے، اس اللہ کا نام لے کر ہمیں کھانا شروع کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور عمر بن ابی سلمہ کو میرے آقا نے یہی بات ارشاد فرمائی، یا غلام سم اللہ، کہ اللہ کا نام لے کر فرمایا کھانا شروع کر۔
اگر شروع کے اندر بندہ کھانا جب شروع کر رہا ہے تو بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب تمہیں یاد آئے نا تو پھر اس طرح پڑھ لیا کرو اللہ کا نام بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اب یہ بھی دوسرا درجہ ہے کہ چلو بے شک پہلے کھانے میں شیطان شریک رہا اور درمیان کھانا جب بھی تم نے اللہ کا نام لیا نا تو اب بھی تم شیطان کے اثرات سے بچ جاؤ گے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، شیطان بھی شریک تھا، اور پھر جب اس کو یاد آیا کھانا ختم کرنے کے قریب تھا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس نے فوری طور پر پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ شیطان اس کھانے کے اندر شریک رہا اور جب اس نے اللہ کا نام لیا شیطان نے جو کچھ کھایا ہوا تھا اس کی قائع کر دی، الٹی کر دی ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم شروع کے اندر اللہ کا نام لینا بھول گئے ہیں تو درمیان کے اندر جب یاد آئے تو ہم پھر کیا کریں، بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں۔ یہ بھی گویا کہ ثانوی درجے کی اس سنت کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ اس کے اوپر ایک واقعہ، حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعلی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے ساتھ تھا اور مغرب کے بعد کراچی میں کہیں پروگرام تھا، ہم ذرا لیٹ نکلے اور پروگرام والی جگہ پر پہنچنے سے پہلے مغرب کا وقت ہو گیا۔ ہم نے مغرب پڑھی تو 3 فرض اور 2 سنتیں پڑھ کر پھر ہم آگے چل پڑے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، وہ بیچارے انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ مغرب کے بعد پروگرام تھا، مغرب میں راستے میں ہو گئی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں پہنچ گئے، حضرت ڈاکٹر عبدالعلی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے اور حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے شیخ تھے۔ فرماتے ہیں حضرت نے وہاں بیان فرمایا، دعا وغیرہ جو کچھ ہونا تھا، عشاء کی نماز بھی ہو گئی، اور جب عشاء کے بعد میزبانوں نے کھانے کے لیے دسترخوان لگایا، ہم بیٹھ گئے۔ اب جب کھانا کھا رہے تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مفتی صاحب کہ آج اوابین کی نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ فرمایا کہ میں نے تو پڑھی ہے۔ اب مفتی صاحب فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، بھی مغرب کی نماز اکٹھے پڑھی ہے اور 3 فرض 2 سنتیں پڑھ کر فوری پروگرام کے لیے نکلے، عشاء تک پروگرام رہا اور اوابین کا وقت مغرب کے بعد ہوتا ہے۔ اب حضرت فرما رہے کہ میں نے اوابین پڑھی ہے، حضرت ہمارے سامنے بیان کر رہے، آتے ہی مسجد میں بیان شروع کر دیا، نماز عشاء پڑھی ہے۔ مجھ سے فرماتے میں بڑا حیران ہوا، اللہ والوں کی باتیں بعض دفعہ اتنی گہری ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ علم والوں کو بھی پوری طرح سمجھ نہیں آتی، جب وہ خود وضاحت فرمائے نا پھر جا کر بات سمجھ آتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ تو چونکہ مفتی ہیں، آپ یہ کہیں گے کہ وہ نماز اپنا اوابین رہے گی، اس کی کوئی قضا نہیں ہے، قضا تو ہوتی ہے فرض اور واجب کی، سنت اور نفل کی قضا ہی نہیں ہوتی۔ اب یہ بتائیں، چلو قضا نہیں ہے، میں مانتا ہوں تمہاری بات کو، یہ جو حدیث مبارکہ کے اندر حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا موجود ہے کہ جب کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ اور درمیان میں جب یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لو۔ مفتی صاحب یہ فرماؤ کہ بسم اللہ کھانے کے شروع میں پڑھنا فرض واجب سنت کیا چیز ہے؟ فرمایا فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ تو فرمایا کہ پھر آقا نے یہ تعلیم نہیں دی کہ اگر سنت اور مستحب نفل کام ایک وقت پر آپ کرتے ہیں اور وہ نہ کر سکے عذر کی وجہ سے تو تلافی کی شکل کے یہ ہے کہ آدمی بعد کے اندر وہ کام کر لے، کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھ سکا، بھول گیا ہے، درمیان میں جب یاد آ گیا تو پڑھ لے، یہ بھی تو تلافی کی ایک شکل ہے نا۔ تو اوابین اپنے وقت پہ نہیں پڑھ سکے، تلافی کی شکل میں نے یہ اختیار کی کہ جب نماز عشاء پڑھی تو اوابین کے 6 نفل میں نے اس کے اندر پڑھ لیے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا اللہ والوں کی کتنی گہری نظر ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی مستنبط ہوا، یہ حل ہو گیا کہ اگر ایک سنت اور نفل کام ہے ہم اپنے وقت کے اوپر نہیں کر سکتے، دیکھو تہجد کا اصل وقت وہ صبح والا ہے، اگر بندہ نہیں پڑھ سکتا، چلو ثانوی درجہ یہ بھی ہے کہ بندہ عشاء کی نماز جب پڑھتا ہے تو وتر سے پہلے بندہ 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے، ثانوی درجہ تو یہ بھی ہو جائے گا نا۔ چلو رب آدمی رات کو جب
सोने लगे, सोने से पहले पहले पढ़ ले 2 रकात तहज्जुद की नियत से, सानवी दर्जा तो ये भी तहज्जुद का बन जाएगा ना। अव्वल दर्जा तो वही है नमाज फजर से पहले वाला। तो इससे मालूम हुआ कि अगर सुन्नत और नफिल काम एक वक्त पर आप करते हैं, नहीं कर सके, तो तलाफी की शक्ल यह है कि अगले वक्त के अंदर वो बंदे को काम कर लेना चाहिए। आप तस्बीहात पढ़ते हैं, एक वक्त आपने खास किया हुआ है, उस वक्त आप सफ़र पे चले गए, उज़्र पेश आ गया, आप नहीं पढ़ सके, चलो सानवी दर्जा ये है कि अगले वक्त के अंदर आप पढ़ लेना, छोड़ना नहीं चाहिए, नागा तो नहीं करना चाहिए ना, चुना चाहिए। ये पहला अमल था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमर बिन अबी सलमा को जो तालीम दी, फरमाया कि खाने के आदाब में से ये है कि जब खाना शुरू करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो। तो ये पहला अदब मेरे आका ने अपने सुतीले बेटे अमर बिन अबी सलमा के सामने बयान किया। दूसरी बात मेरे आका ने क्या फरमाई, मेरे आका ने फरमाया कुल भी यमीनी का, ऐ अमर बिन अबी सलमा अपने दाएं हाथ से खाना खाया कर, खाना खाने के लिए दाएं हाथ को इस्तेमाल कर, और दाएं हाथ से खाना खाना ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरे आका ने तकसीम फरमा दी है कि इस्तिंजा करते हो, कोई अच्छा काम नहीं है तो बाएं हाथ को बंदा इस्तेमाल करता है, और खाना खाने के लिए अच्छे काम के लिए मेरे आका ने फरमाया कि आदमी दाएं हाथ को इस्तेमाल करे। यहाँ भी उलमा ने एक हिकमत की बात लिखी है कि इस्तिंजा वगैरह करते हो बाएं हाथ से, बेशक बंदा धो भी लेता है, लेकिन एक कराहत का दर्जा चलो होता है, दायां हाथ तो बंदा इस चीज़ से महफूज रखता है ना, यहाँ तो कोई जरासीम वाली बात नहीं है ना। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि खाना दाएं हाथ से खाया करो, और इसमें ये याद रखें कि खाने और पीने के आदाब दोनों चीज़ें चल रही हैं, तो गोया के खाना भी दाएं हाथ से और पीना भी दाएं हाथ से, और खाने के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना और पीने के शुरू के अंदर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, ये मेरे आका की सुन्नत है। अब दाएं हाथ के साथ फरमाया मेरे आका ने खाना खाओ। एक हदीस मुबारका के अंदर ये बात मौजूद है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी बाएं हाथ से खाना खा रहा था, गालिबन ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अब वो बाएं हाथ से खाना खा रहा है, तो मेरे आका ने उसको फरमाया कि आप दाएं हाथ से खाएं, दाएं हाथ खाने के लिए है। और उस आदमी को जब मेरे आका ने खाना खाते हुए टोका ना कि आप बाएं हाथ से न खाएं, दाएं हाथ से खाएं, वो गालिबन शायद मुनाफिक होगा, आका का मुहिब तो ऐसा नहीं कर सकता, उसने इसको बुरा मनाया और बेइज्जती समझी। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, जब बड़ा रहनुमाई करे, बाप रहनुमाई करे, उस्ताद रहनुमाई करे, शेख रहनुमाई करे, तो औलाद और शागिर्द और मुरीद को चाहिए कि दिल के अंदर जरा बराबर भी मलाल ना आए। उसकी कामयाबी अल्लाह ने इसी के अंदर रखी है, बगैर हील व हुज्जत के अपने बड़े यानी बाप और उस्ताद और शेख की बात को मान लेना। लेकिन वो मुनाफिक किस्म का आदमी था, उसने आगे से ये कहा कि जी मेरा दायां हाथ जो है ना वो मुंह तक नहीं पहुंच सकता। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे, मेरे आका ने थोड़ी देर खामोशी फरमाई और फिर मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बज़ीर भाई मेरे आका को बता देते हैं ना कि तू झूठ बोल रहा है। फरमाया तेरा दायां हाथ तेरे मुंह तक पहुंच ही ना सके, तू इसकी हिम्मत ही ना रख। यानी आका को देखे ना गुस्सा कितना, हालांकि उधर मुशरिकीन मक्का आका को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आका फिर भी फरमा रहे मैंने इनको माफ फरमा दिया। लेकिन जरा तवज्जो तो करें कि बाएं हाथ से खाना खाना गो सुन्नत है, लेकिन दाएं हाथ से खाना खाना सुन्नत है। अगर दाएं हाथ को छोड़कर बाएं हाथ से बंदा खाना खाता है, इतना बड़ा गुनाह तो है ना। मेरे आका इतने गुस्से में तो आ गए ना, फरमाया कि तेरा दायां हाथ मुंह तक पहुंच ही न सके। मैंने एक हदीस पाक के अंदर ये बात पढ़ी है कि सारी जिंदगी उस बंदे का वो दायां हाथ फिर मुंह तक नहीं पहुंच सका था, सारी जिंदगी। फिर बाद के अंदर पछताता रहा, नदामत कि मुझसे गलती हो गई। इससे मालूम हुआ कि आदमी को खाने और पीने के लिए दायां हाथ इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है। दो सुनते मेरे आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुखारी शरीफ की रिवायत में अमर बिन अबी सलमा को जो फरमाई है। और तीसरी बात मेरे आका ने क्या फरमाई, मेरे आका ने फरमाया कुल मिम्मा यली का,
فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھا، اپنے سامنے سے۔ معلوم ہوا کہ جب آدمی کھانا کھا رہا ہے، دو چار ساتھی اکٹھے ہیں، یہاں اس روایت کے اندر شروع میں کچھ اس طرح کے الفاظ بھی ہیں کہ عمر بن ابی سلمہ چونکہ بچے تھے اور ان کا ہاتھ گھوم پھر رہا تھا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تو میرے آقا نے فرمایا کل مما یلی کا، اے عمر بن ابی سلمہ اپنے آگے سے کھانا چاہیے، اور یہ سنت عمل ہے اور سنت طریقہ ہے، اپنے آگے سے کھانا۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ کھانا پھر درمیان کے اندر کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کیا بلکہ منع کیا ہے، فرمایا درمیان سے نہیں، اپنے آگے سے کھاؤ۔ اللہ رب العزت نے پتہ نہیں کھانے کے کس حصے کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، عین ممکن ہے وہ آخری حصوں کے اندر برکت ہو جو درمیان کے اندر سنٹر میں موجود ہے، وہ برکت دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہے، اس برکت کو یہاں سے ختم تو نہ کرو نا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آخر میں باتیں بیان کرنی تھی کہ میرے آقا نے تعلیم دی ہے نا کہ برتن بھی صاف کرنا اور انگلیاں بھی چاٹنا، پتہ نہیں کھانے کے کس کے ذرے میں، تمہیں کیا پتا اللہ نے کس ذرے کے اندر برکت رکھی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس ذرے کو تم کیا کر رہے ہو وہ برتن میں چھوڑ رہے ہو، اللہ رب العزت نے برکت ہی اسی ذرے کے اندر رکھ دی ہو، اور تم انگلیاں چاٹنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ چنانچہ میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، حکیم طارق محمود چغتائی نے لکھا ہے کہ میرے ایک ڈاکٹر دوست ہے لاہور کے رہنے والے، وہ کینیڈا گئے اور وہاں میزبان عیسائی ڈاکٹر، اور کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جب انگلیاں چاٹنے کا وقت آیا نا، اب وہ میزبان عیسائی ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں چاٹیں، میں خود ہی چاٹتا ہوں، میں نے خود کھانا کھایا، میری انگلیاں ہیں۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے تحقیق کی ہے کہ جب بندہ کھانا کھاتا ہے نا، یہ اب کینیڈا کا ڈاکٹر کہہ رہا ہے، یہ انگلیوں کے پورے کی جو انتہا ہے ناخن کی یہاں، اس کے نیچے سے غیر مرئی طور پر پسینہ نکلتا ہے، یعنی وہ خاص کوئی نظر نہیں آتا۔ میں نے یہ تحقیق کیا ڈاکٹری لحاظ سے کہ اگر بندہ انگلیاں چاٹ لینا، وہ پسینہ بندے کے معدے کی طرف چلا جائے تو وہ بندہ کبھی معدے کا مریض نہیں بن سکتا۔ اب یہ ڈاکٹر تحقیق کر رہا ہے، تو یہ مسلمان ڈاکٹر لاہور کا کہنے لگا قربان جاؤں آقا آپ کی سنت پر، آپ کی تعلیمات پر، کہ 14 صدیاں پہلے ڈاکٹر صاحب تو نے آج تحقیق کیا ہے، ہمیں آقا نے یہ بتا دیا کہ جب کھانا کھا لیا کرو انگلیاں چاٹ لیا کرو۔ میرے آقا نے یہ تعلیم دی ہے۔ اور برتن میں آج کل کیا کرنے اچھے خاصے، بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو دیکھ کے بے حیران ہو جاتے ہیں، اور ہماری اگلی سستی یہ ہے کہ ہم سمجھاتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھو برتن میں اتنا کھانا اگر بچ جائے نا کہ جو کھانا آدمی کو 3 لقموں سے زیادہ کے پیٹ میں گنجائش نہیں ہے، وہ ضیاء میں نہیں آتا۔ لیکن اگر تھوڑے تھوڑے ذرات، جیسے ہماری اس وقت ایک فیشن اور عادت بن چکا ہے کہ شروع میں کیا کر لیں گے، وہ زیادہ پا لیں گے، اب وہ بچا ہوا ضائع ہو گیا، یہ تو اللہ کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، ایک دفعہ واقعہ پڑھا، دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد تھے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ میں طالب علم تھا، حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے استاد تھے۔ اب میں طالب علم تھا، جیسے کوئی مہمان آتے ہیں تو طالب علم دسترخوان بچھاتے ہیں، مہمان چلا گیا تو اٹھاتے ہیں، تو مہمان آئے، میں نے حضرت مولانا سید اصغر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان، میں نے دسترخوان بچھایا، استاد جی نے مجھے کہا، اب یہ بات نقل فرماتے ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے والد محترم تھے اور قائد اعظم کے ساتھ چلے پاکستان بنانے میں ان کا بھی کردار ہے اور ان کا بھی نام ہے۔ چنانچہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب دسترخوان اٹھانے کی باری آئی نا، اب مجھے میاں اصغر حسین صاحب استادی نے کہا کہ محمد شفیع کے دسترخوان اٹھانے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ اب میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کوئی خاص بات ہوگی نا، اگر کوئی آج ہمارا شاگرد ہوتا، بیٹا ہوتا، کہ یہ کون سا کوئی ٹریننگ لینی پڑتی ہے، اٹھانا ہی تو ہے۔ لیکن چونکہ وہ لوگ سمجھدار تھے، مؤدب تھے، اس لیے کہنے لگے کہ استاد جی آپ رہنمائی فرما دینا، بات کا پتہ بھی ہو نا، بڑے کے سامنے آدمی کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری عادت ہوتی ہے بولی جاتے ہیں، بڑوں کے سامنے خاموش رہ کر ان کی باتیں سننی چاہیے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔
تو حضرت مفتی سے فرماتے میں نے کہا استاد جی آپ رہنمائی کر دیں. فرمایا کہ بیٹا اس طرح کرو کہ یہ دسترخوان اٹھاؤ گے نا, یہ جو ہڈیاں ہیں ایک پلیٹ میں رکھ دو, یہ جو چھچڑے وغیرہ کوئی اس طرح کے ہیں, کوئی بوٹی وغیرہ جو نہیں اس میں, یہ دوسری پلیٹ میں الگ رکھو. اچھا پھر جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں یہ روٹی کے, یہ الگ تیسرے برتن میں, آج جو کچے ٹکڑے وغیرہ یا سڑے ہوئے الگ, وہ چوتھے برتن میں الگ. بیٹا میری یہ ترتیب ہوتی ہے کہ یہ ایسا کرنا کہ یہ ہڈیاں گھر کے قریب فلاں کونے میں جا کے پھینک دینا, محلے کے کتوں کو پتا ہے کہ یہاں وہ ہڈیاں ڈالتے ہیں اور وہ آ کر بیچارے کھا لیتے ہیں. یہ جو چھچڑے ہیں یہ فلاں جگہ جا کے ڈال لینا, اس محلے کی جو بلیاں ہیں نا تو ان کو پتا ہے کہ فلاں جگہ یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں, وہ آ کے کھا لیتے ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں یہ فلاں جگہ چیمٹیاں رہتی ہیں, ان کے سوراخ ہیں, وہاں جا کے ڈال دیں, وہ کھا لیتی ہیں. یہ جو ٹکڑے ہیں فلاں جگہ ڈال دیں, وہاں پرندے آ کر کھا لیتے ہیں. فرمایا ہماری ضرورت تو پوری ہو گئی ہے, یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, ان کا پیٹ بھر جائے گا, دعا ملے گی اور اللہ کی نعمت کا ضیاع بھی نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا ہمارے اکابر کی کیسی سوچ. لیکن ہم اپنا برتن بھی, ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے الحمدللہ, اللہ کی توفیق سے ہم بھی کوشش کرتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی, کہ برتن اس طرح صاف کرتے تھے کہ بعض دفعہ دھونے کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. تو میرے آقا نے یہی تعلیم دی ہے کہ پتہ نہیں برکت کس حصے کے اندر ہے, تم نے جو برتن کے اندر چھوڑ دیا شاید اسی جگہ برکت ہو. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کھانا کھاتے ہوئے کل مما یلی کا, اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ, درمیان میں ابتدا نہ کرو, یہ مناسب نہیں ہے, یہ آداب کے خلاف ہے. اس جگہ برکت ہو, برکت تم شروع سے ضائع کر بیٹھو گے, سنٹر میں برکت ہے, ادھر ادھر برکت پھیلے گی تو یہ سارے کھانا جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے برکت والا ہو جائے گا. ہاں یہ بات ہے, حضرت اکراش ایک صحابی رسول ہے, چھوٹی عمر کے تھے اور آقا کے سامنے سرید کھانا تھا. سرید روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں, شوربہ ڈالا جاتا ہے, اس کو سرید کہتے ہیں. تو اکراش کہتے ہیں کہ میں آقا کے ساتھ سرید کھا رہا تھا, یہ بڑا لذیذ کھانا ہوتا ہے. اور میرے آقا نے ایک موقع پر فرمایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باقی عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو باقی کھانوں پہ لذت حاصل ہے. عائشہ کو اسی طرح باقی عورتوں پہ فضیلت حاصل ہے. چنانچہ اکراش فرماتے ہیں میں کبھی ادھر سے کھا رہا, کبھی ادھر سے کھا رہا, کبھی ادھر سے کھا رہا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا, فرمایا کہ بیٹا اپنے آگے سے کھانا چاہیے, یہ میرے آقا کی سنت ہے. جب کوئی بات دیکھتے نا سنت اور ترتیب سے ہٹ کر بندہ کر رہا ہے, میرے آقا فوری طور پر اس کی رہنمائی فرماتے, اپنے آگے سے کھا. چنانچہ اکراش کہتے میں اپنے آگے سے کھانے لگا, کھانا کھا لیا اور تھوڑی دیر کے بعد کھجوریں آئی پراتی میں اور ہم وہ سامنے رکھی ہوئی تھی. اب میں بھی کھا رہا ہوں آقا کے ساتھ. اچھا آقا بڑی عجیب بات, کبھی ادھر سے اٹھا لیتے ہیں کھجور, اچھا کبھی ادھر سے اٹھا لیتے ہیں. اور میری تو وہ کیفیت ہے نا کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچ کو بھی پھونک مار کر پیے. میں تو اپنے سامنے سے بڑا حیران ہو رہا تھا, مجھے تعلیم دی اپنے سامنے سے, اب کھجوریں آئی تو آقا خود کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. پھر میرے آقا نے بات سمجھائی اکراش جب کھانا ایک قسم کا ہو جیسے پہلے سرید تھی تو اپنے آگے سے کھانا چاہیے. جب مختلف قسم کی چیزیں پڑی ہیں, کھجوریں 2-3 قسم کی پراتی میں پڑی ہوئی تھی, یا جیسے کھجور ہے مہمان نوازی کے لیے ساتھ دوسرے میوجات خشک رکھے جاتے ہیں, تو پھر جو چیز آپ کا دل کرتا ہے جہاں سے دل کرتا ہے اٹھا لیں. تو میرے آقا نے یہ تعلیم دیا ہے کہ مختلف قسم کی وہ چیزیں ہیں نا پھر اپنے آگے سے نہیں دائیں بائیں بندہ اٹھا سکتا ہے. ایک قسم کا کھانا ہو تو صرف اپنے آگے سے ہی کھانا چاہیے, دائیں بائیں نہیں. تو بخاری شریف کی میں نے روایت پڑھی ہے کہ جس کے اندر میرے آقا نے 3 کھانے کے آداب بیان کیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا, دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا, اپنے آگے سے کھانا کھانا. ابھی تک یہ عنوان کھانے پینے کے آداب باقی ہیں, اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ, سنتے ادا فرمائے.